صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل رات سے نزلہ کچھ ہو رہا تھا، ایک دو دن سے کیفیت کچھ ایسی تھی نزلے کی، تو اس کے لیے اسٹریم میں لے رہا ہوں۔ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے لینا چاہیے، تو اس کے بڑے فائدے ہیں اور یہ لکھے بھی ہیں۔ یہ اسٹریمر میرے سامنے ہے اور یہ اسٹریم لینا چاہیے، اس کے فائدے بھی بڑے لکھے گئے ہیں۔ ایک تو بیوٹی ٹپس کے حوالے سے بھی اس کے فائدے بڑے لکھے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب کبھی نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے اور اسی طرح سینہ جام ہو جائے اور بلغم ہو، تو اس کے لیے بھی پھر ہمیں یہ اسٹریم لے لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسٹیم ایک نارمل انداز میں لی جاتی ہے کہ کسی پتیلی کے اندر آپ پانی کو گرم کریں، جب پانی فل گرم ہو جائے تو پھر کسی کپڑے کو، تولیہ وغیرہ کو، ٹاول کو اوپر سر پہ رکھ کر آپ جو ہے اسٹیم لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس میں آپ چاہیں تو جیسے کچھ جو ہے اس میں خوشبو والا تیل بھی لوگ ڈالتے ہیں، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی جیسے آیوڈیکس وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ڈالی جاتی ہے، تو اس سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر خوشبو سے الرجک وغیرہ ہو تو پھر سیدھا پانی گرم کر کے اس کو جو ہے اسٹیم لی جا سکتی ہے، نارمل کسی برتن میں، کسی پتیلی میں پانی گرم کر کے، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اسٹریمر ہو آپ کے پاس، جیسے یہ اسٹریمر ہے میرے پاس، تو آپ اس کے ذریعے سے بھی اسٹریم لے سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ جیسے یہ چہرے کا فیشیل وغیرہ کرتے ہیں ہم لوگ، تو ظاہر ہے اس یوز میں نہیں لے کر آتے اس کو، اس کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جب کبھی نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، تو اس کے لیے اسٹیمر لینا چاہیے، اور بڑے اس کے فائدے لکھے گئے ہیں، تو آپ بھی اس کو یوز کریں۔ اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں، جب کبھی ان کو ضرورت ہو اپنے بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے فائدے ہیں۔ تو مجھے نزلہ تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں میں بھی اسٹریم لے لیتا ہوں، پھر سوچا چلیں کچھ دیر کے لیے فیس بک پر لائیو بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس کے فائدے بہرحال اپنی جگہ پر ہیں دیسی حوالے سے، اور سنا یہ ہے کہ کئی لوگ اس کو لیتے بھی ہیں۔ کچھ دن پہلے جو ہے وہ اسٹریم لی تھی اپنا، جیسے کرونا کا وبا آئی تھی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ابھی بہت کم ہے، اللہ محفوظ فرمائے ہر مسلمان کو اس سے۔ تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ اسٹریم لی جائے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی چادر کو جو ہے یا کسی تولیہ وغیرہ کو اپنے سر پہ رکھیں گے، اور سر پہ رکھ کر آپ جو ہے اپنے چہرے کو اسٹیم کی طرف کریں گے، بھاپ کی طرف آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور خیال یہ رکھنا ہے کہ آنکھیں بند ہوں، آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سانس کے ذریعے، ناک کے ذریعے سے آپ سانس لیں گے اور منہ کے ذریعے سے نکالیں گے، کچھ مرتبہ یوں کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر کبھی منہ سے سانس لیں گے اور ناک کے ذریعے سے نکالیں گے، کبھی اس طرح ہم بھاپ لیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ گلا جو ہے وہ فریش ہو جائے گا، نزلہ وغیرہ جو ہے وہ، بلغم وغیرہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا پورا رستہ۔ اور جن کو ٹونسلس وغیرہ ہوتے ہیں، گلے میں تکلیف ہے، گلے میں سوزش ہو جایا کرتی ہے، ان کے لیے بھی اسٹیم لینا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو مجھے تو ذاتی طور پر بڑا اس سے فائدہ نظر آتا ہے، مجھے فیل بھی ہوتا ہے، طبیعت کافی بہتر ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ اسٹیمر بھی جو ہے وہ لیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اسٹیم لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے ہمیں اسٹیم لینی چاہیے، اور اپنی صحت کا خیال کریں۔ صحت ہزار جو ہے وہ نعمت ہے۔ حدیث مبارک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صحت کا قبل سقم کا، فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحت درست ہے، آپ تندرست ہیں، تو پوری دنیا آپ کو تندرست اور اچھی نظر آئے گی۔ اگر آپ خود ہی بیمار ہیں، اگر اپنی طبیعت خراب ہوگی تو پھر لائف میں مزہ بھی نہیں آئے گا، کام بھی رک جائیں گے، پرابلمس بھی کھڑی ہوں گی، اور بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں۔ کچھ خرچہ وغیرہ اگر کرنا پڑے اپنی صحت کے اعتبار سے تو اپنا خرچہ کر لیا کریں۔ رکن شورا عبدالحمید بھائی نے بڑی پیاری بات ایک مرتبہ اپنے بیان میں، سلسلے میں ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہم اپنا خیال رکھیں،
کیونکہ ابھی ہمارے کام بھی ہیں اور ضروریات بھی ہیں، سب کچھ کرنا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو جو ہے وہ ترجیح دے کر، کاموں کو پریورٹی دے کر ہم اپنی صحت پر کمپرومائز کر جاتے ہیں، اور پھر جتنا پیسہ کمایا ہوتا ہے تو وہ پھر لگ بھی جاتا ہے صحت پر۔ صحت ہزار نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ ابھی ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اب بوڑھے ہو جائیں گے، عمر زیادہ ہو جائے گی تو پھر دیکھ لیں گے صحت کو۔ اگر ایسا ہے تو بالکل غلط ہے۔ رکن شورا نے فرمایا تھا کہ چونکہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ہمارے پوتے نواسیاں گھر والے بہت بڑھ جائیں گے، تو وہی ہمارا خیال رکھ لیں گے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنی جوانی کے اندر، اپنی اس عمر کے اندر اپنی جو ہے صحت کا خیال رکھیں، اور ہم تندرست رہیں، تندرست و توانا رہیں۔ اس کے لیے آپ واک بھی کریں۔ امیر اہل سنت نے یہ بھی لکھا ہے کہ 45 منٹ جو ہے وہ واک کرنی چاہیے، 15 منٹ نارمل انداز میں، 15 منٹ پھر تھوڑا اسپیڈ میں، پھر 15 منٹ جو ہے نارمل انداز میں، یوں 45 منٹ جو ہے وہ واک کرنی چاہیے۔ پیٹ کا قفل مدینہ امیر اہل سنت کا جو کتاب ہے اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے کا طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال واک کریں، تندرست رہیں، روزانہ واک لازمی کریں، ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے وہ صحت کے جو اصول ہیں ان کو اپنائیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے پینے میں احتیاط اور مجھے بھی کرنی ہے، اللہ کرے کہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، استقامت مل جائے۔ تو آئیے اسٹریم لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تولیہ میں نے اپنے پاس رکھا ہے، اس تولیے کو ہم اپنے سر پہ ڈالیں گے اور یوں کر کے ہم اسٹیم لیں گے۔ جی الحمدللہ یہ اسٹیم لی ہے، بہت کم وقت کے لیے لی ہے، آپ بہرحال اس کو کچھ زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے فوائد کو یہ بھی آپ جو ہے وہ فیس بک وغیرہ پر اور نیٹ پر پڑھ لیں گے، بلکہ کسی ڈاکٹر سے، کسی طبیب سے مشورہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔